أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 132 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 36 تا 38 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم یافتہ اور تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان. تاہم اس سے پہلے ایک معذرت گلے کے متاثر ہونے کے حوالے سے، جس کا اثر ہو سکتا ہے کہ آپ کے کانوں اور سماعت پر بھی پڑ رہا ہو، اس کی پیشگی معذرت ہے. آئیے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطالعہ کریں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف سیکھنے والے ہی نہ ہوں بلکہ عمل کرنے والے اور سکھانے والے بھی ہوں. اللہ ہمارے اجر کو بھی اپنے ہاں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے. آمین. آئیے ناظرین کرام بات کو آگے بڑھائیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں. سورۃ النساء آیات 36 تا 38 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور جو تمہارے غلام یا کنیزے ہیں. بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا کسی اترانے والے اور بڑائی کرنے والے کو. یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال
لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے پھر وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 36 تا 38 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی ربط اور تعلق کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ربط آیات کے ذیل میں لکھا ہے، گزشتہ آیت میں خاندانی زندگی کے ضمن میں زوجین کی نا اتفاقی اور اس کے حل کا بیان تھا۔ خاندانی معاملات کے حوالے سے شوہر بیوی میں نا اتفاقی ہو جائے تو کیسے معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچائیں جوڑنے کے اعتبار سے، اور اس کا حل کیا تھا یہ ہم نے سمجھا تھا۔ اب کیا ہے، اب اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا جامع بیان ہے۔ گھر سے آگے بڑھے تو معاشرہ وجود میں آتا ہے، خاندانی زندگی سے متعلقہ رہنمائی آ چکی، اب معاشرے کے لیے اسلام کی تعلیمات کا بیان ہے جو آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جن باتوں پر گفتگو ہوگی ان کا مختصر جائزہ اولاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں اس وقت ہمارے سامنے۔ پہلی بات، توحید پر کاربند رہنے کا حکم اور شرک کی نفی۔ معاشرتی ہدایات میں بھی توحید کا بیان پہلے، تو توحید پر کاربند رہنے کا حکم اور شرک کی نفی۔ دوسری بات، حقوق العباد کے ضمن میں حسن سلوک کے مستحقین کا بیان۔ ایک طویل لسٹ ہے بندوں کے حوالے سے جن کے حقوق کو ادا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تفصیل سمجھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں آپ اسکرین پر دیکھنے لکھی ہے، بخل اور ریاکاری کی مذمت۔ بخل کا مطلب کنجوسی، ٹھیک ہے، بخل کا مطلب کنجوسی، اور ریاکاری کا مطلب دکھاوا کرنا۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ آگے استعمال ہوں گے۔ بخل کنجوسی کو کہتے ہیں اور ریاکاری دکھاوے کو کہا جاتا ہے۔ تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ ہوتا ہے۔ سورۃ النساء آیات 36-38 کا تجزیہ۔ ہر آیت میں کیا عنوان ہے جو زیر گفتگو آئے گا، آئیے جائزہ لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36، توحید کا حکم اور حسن سلوک کے مستحقین کی فہرست۔ تفصیل آئے گی تشریح میں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 37، بخل کرنے والوں کی مذمت اور ان کے لیے رسوا کن عذاب کی وعید۔ وعید کسے کہتے ہیں؟ ڈراوے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ڈراوے کو۔ وعید کا مطلب ڈراوا۔ تو بخل کرنے والوں کی مذمت اور ان کے لیے رسوا کن عذاب کی وعید۔ اس کے بعد آیت نمبر 38، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ گویا جو ریاکاری کرتے دکھاوا کرتے ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل تشریح میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کو سمجھنے کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 36 ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 ہے۔ آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور جو تمہارے غلام یا کنیزیں ہیں۔ بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا کسی اترانے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 36 کا طویل آیت ہے اور اس میں تشریح بھی کچھ زائد ہے، یعنی تفصیل درکار ہوگی۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تشریح میں لکھا ہے، اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا بیان۔ البقرہ آیت 83 میں بھی ذکر تھا۔ قرآن حکیم میں جو معاشرتی تعلیمات ہیں وہ کئی مقامات پر آئیں۔ اس سے قبل البقرہ 83 آیت نمبر میں تفصیل آ گئی، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی طرح کلام کرو، تفصیل وہاں پر بھی آئی، اس مقام پر بھی آ رہی۔ آئندہ بھی
इंशाअल्लाह सूरह अनआम के रुकू नंबर 19 में तफसील आएगी। सूरह अनआम रुकू नंबर 19 में तफसील आएगी। सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 3 और 4 में भी तफसील आएगी। नाज़रीन किराम, आप भी नोट कीजिएगा, ये माशरती हिदायत कई मकामात पर कुरान ने बयान फरमाई। आइंदा सूरह अनआम रुकू नंबर 19 और सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 3 और 4 में इंशाअल्लाह हम मज़ीद समझेंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है तशरीह में आगे, सबसे पहले अल्लाह के हक़ का जिक्र, इसी के सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह और सबसे बड़ा हक़ भी अल्लाह का, बाकी हक़ नीचे, अल्लाह का हक़ सबसे ऊपर है। चुनांचे लिखा है सबसे पहले अल्लाह के हक़ का जिक्र, इस हक़ की अदायगी पर दूसरे हुकूक का इन्हिसार है। बाकी हक़ अगर अल्लाह के हक़ से टकराए तो क्या होगा, बाकी हुकूक छोड़ देंगे, अल्लाह का हक़ ऊपर रहेगा, वो अदा करेंगे। इसके बाद नाज़रीन किराम लिखा है, तशरीह में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्लाह ताला का हक़, उसकी बंदगी की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत कितने घंटे? 24 घंटे। और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, ना ज़ात में, ना सिफ़ात में, ना इख्तियारात में, ना हुकूक में। ये अल्लाह का हक़ है, उसी की इबादत हो, उसी की बंदगी हो और उसके साथ किसी भी तौर पर किसी को शरीक न किया जाए। आगे बढ़ाते हैं। बंदों के हुकूक के हवाले से आगे तफसील है। लिखा है तशरीह में, हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन के हुकूक का तज़किरा। अल्लाह के बाद यहाँ इस मकाम पर सबसे पहले वालिदैन के हुकूक का तज़किरा, उनसे हुस्न सुलूक और एहसान का मामला हो, उनसे हुस्न सुलूक और एहसान का मामला हो। अगली बात भी बहुत कीमती है। लिखा है कुरान करीम में 4 मकामात पर अल्लाह के हक़ के फ़ौरन बाद वालिदैन के हक़ का तज़किरा है। ये बहुत कीमती बात है। इस मकाम पर भी और दीगर 4 और मकामात पर भी अल्लाह के हक़ के फ़ौरन बाद माँ बाप के हक़ का बयान है। नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, हमारे मुफस्सिरीन ने इस पर कलाम फरमाया है और चंद बड़े प्यारे निकात, बड़े प्यारे पॉइंट्स बयान किए हैं। खालिक कौन है? अल्लाह। ज़ाहिर में हमारी पैदाइश का ज़रिया कौन? वालिदैन। राज़िक़ कौन है? अल्लाह। ज़ाहिर के एतबार से हमारी परवरिश कौन करता है? अल्लाह। ज़ाहिर के एतबार से हमारी परवरिश कौन करते हैं? वालिदैन। एक और बात, अल्लाह दिए चला जाता है, अल्लाह को बंदों से कोई हाजत नहीं है। माँ बाप भी अपने आप को लुटा देते हैं, खपा देते हैं बगैर किसी तवक्को के। क्या मतलब? नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, अगर कोई माजूर बच्चा पैदा हो जाए, आम तौर पर आप देखिए उसको फेंका नहीं जाता, बल्कि बकिया सेहतमंद बच्चों के मुकाबले में उस पर खर्चा भी ज़्यादा होता है और मिलना कुछ नहीं, तब भी माँ और बाप फेंकते नहीं। ये शफ़क़त अल्लाह उनमें डाल रहा है। और बताऊं सख बात, अल्लाह, अल्लाह अकबर, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक़, हम अल्लाह के एहसानात को भूल जाते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, हम अल्लाह के सामने झुकते नहीं, हम अल्लाह की बगावत पर उतर आते हैं। यही मामला माँ बाप के साथ करते हैं। उनके एहसानात, उनके इनामात, उनकी मुशक्क़तें, उनकी क़ुरबानियाँ, उनकी सेक्रीफाइस, सबको भुला देते हैं। सीना तान कर माँ बाप के सामने बात करते हैं। कोई घर से बाहर निकाल देता है, कोई घर छोड़कर चला जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी मुमासलत है एक एतबार से अल्लाह के मामलात में और वालिदैन के मामलात में। बहरहाल तफसील तो बहुत है, ज़्यादा मौका नहीं है। अल्लाह हमारे माँ बाप का साया हम पर कायम रखे, और अगर एक या दोनों चले गए तो अल्लाह हमें उनके लिए सदक़ा जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। और हयात हैं तो अल्लाह हमें उनकी खिदमत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, बात को आगे बढ़ाते हैं। लिस्ट बहुत तवील है, इसलिए हर हक़ पर तफसील बयान करना मुमकिन ना हो सकेगा इस वक्त। आगे लिखा है तशरीह में, फिर क़ुराबतदारों, यतीमों, मोहताजों के साथ हुस्न सलूक की तलक़ीन। क़ुराबतदार किन्हें कहते हैं? रिश्तेदारों को। इसमें बीवी बच्चे शामिल नहीं। हाँ, एक शौहर ने बीवी बच्चों की किफ़ालत तो वैसे ही करनी, बहन भाई भी शामिल नहीं। क्या मतलब? बहन भाइयों के साथ तो वैसे ही उससे सलूक करना है। जो एक अपना घर है, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, ये तो है ही हैं। हाँ, और जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी तलक़ीन की जा रही है कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। फिर यतीमों के साथ,
محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے ہمارے اپنے خاندان میں کوئی یتیم ہو، ہمارے اپنے خاندان میں کوئی محتاج ہو، تو رشتہ داروں کے فوراً بعد ان کمزور طبقات کا ذکر ہوا۔ اس پر بھی ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، بہت پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار کا حق ادا کرنے میں 2 ثواب ہیں، یا رشتہ دار کی مدد کرنے میں 2 ثواب ہیں، ایک مدد کرنے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب۔ تو رشتہ داروں کے فوراً بعد یتیموں محتاجوں کا بیان، ممکن ہے ہمارے اپنے دوست احباب میں رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو، کوئی محتاج ہو، تو اس کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی تلقین ہے، اور اس کے ساتھ اس سے سلوک پر ثواب بھی دوہرا عطا ہوگا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، لسٹ ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی، اور ایک خوبصورت بات، پڑوسیوں کے حوالے سے 3 قسمیں بیان کی ہیں قرآن نے اس مقام پر۔ آئیے اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں، لکھا ہے تشریح میں آگے، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور ساتھ بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کی تلقین۔ رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور ساتھ بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کی تلقین۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، ایک ترجمہ کیا جاتا ہے پہلو کا ساتھی، تو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو باقی 2 پڑوسی تو سمجھ آتے ہیں نا، ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ایک رشتہ دار ہے اور ایک رشتہ دار نہیں ہے، اس کا بیان تو ہو گیا، سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یہ پہلو کے ساتھی کیا ہوتے ہیں، یہ ساتھ بیٹھنے والے کیا ہوتے ہیں؟ ناظرین کرام اس کو ضرور سمجھیں گے، تفصیل طلب بات ہے، مگر ایک وقفہ ہمارے آپ کے درمیان حائل ہے، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء، آیت نمبر 36، 37 اور 38 کا۔ ایک معذرت شروع میں آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی گلے کے متاثر ہونے کے حوالے سے، کہ آپ کی سماعت پر اس کا بوجھ پڑ رہا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم پڑوسیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ 3 قسم کے پڑوسیوں کا بیان آیا، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ اب رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی جو سمجھ آتا ہے، یہ ساتھ بیٹھنے والے کون ہیں؟ غور کیجئے گا، ایک استاد کے چند شاگرد، آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ایک آفس میں ساتھ کام کرنے والے، ایک ٹرین کے مسافر، ایک جہاز کے مسافر، ایک بس کے مسافر، ایک مسجد کے نمازی، جو جہاں چند افراد، یہ 2 افراد کم از کم ساتھ بیٹھ جائیں، ان کا بھی حق ہمارا دین بیان کرتا ہے کہ اس پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں احتیاط کی توفیق دے اور پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی، فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی بات تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، مسافروں، غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید۔ مسافروں، غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید۔ غلاموں اور کنیزوں کا معاملہ ایک وقتی مسئلہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا 5ویں پارے کے آغاز پر آیت نمبر 24 میں سورہ نساء میں تفصیل آ چکی، لیکن اتنے پسے ہوئے طبقات، ان کے بھی حقوق ہمارے دین نے بیان فرمائے، تو غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تلقین۔ آیت کے آخر میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو اور بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس حوالے سے 2 باتیں اس آیت کی تشریح میں آخر میں لکھی گئی ہیں۔ فخر اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ فخر اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فخر اور تکبر سے محفوظ رکھے۔ حدیث مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے
اللہ تعالیٰ کی عبادت اور لوگوں سے حسن سلوک وہی کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہو۔ کبر تکبر کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں بڑائی آ جائے تو نہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ وہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ تو تکبر ہوگا دل میں تو نہ اللہ کی بندگی ہو سکے گی، نہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو اور بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 37 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 37 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذلت والے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 37 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں پس منظر کا بیان ہے۔ لکھا ہے، مدینہ طیبہ میں یہود بخیل تھے، یعنی کنجوس تھے، اور اہل ایمان کو بھی ہیلوں بہانوں سے خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ یہ دنیا پرست یہودی مال کو بچا بچا کر رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی روکتے تھے۔ کیوں؟ جو خرچ کرتا رہے گا اس کی وجہ سے جو خرچ نہیں کرتا وہ نمایاں ہو جائے گا، تو بجائے اس کی خود بھی خرچ کریں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ماشاءاللہ۔ آگے لکھا ہے، علماء یہود حق کو چھپا کر لوگوں کو خیر سے دور رکھتے اور یوں اللہ تعالیٰ کی نعمت میں بخل کرتے تھے۔ ایک کنجوسی مال و دولت میں، ایک کنجوسی خیر کے بارے میں۔ ان علماء یہود کے پاس کتاب کا علم تو تھا نا، اور البقرہ میں تفصیل آ چکی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، مگر جانتے بوجھتے وہ نشانیاں چھپائیں اور وہ خیر لوگوں کو منتقل ہونے نہیں دیا۔ یہ ان کے علماء کی کنجوسی یا بخیلی تھی کہ حق لوگوں تک نہیں پہنچایا اور اللہ کی نعمت میں بخل کرتے رہے۔ ناظرین کرام، اگلا نقطہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، بخیل آدمی بندوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں حسن سلوک کی تعلیم تھی نا، تو جو کنجوس ہوگا اور بخیل ہوگا وہ بندوں سے حسن سلوک نہیں کر سکتا۔ اگلی بات، بخل کو کافروں کا شیوہ بتایا گیا ہے۔ یہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا کافروں کا طرز عمل ہے۔ کیوں؟ وہ دنیا کے غلام اور بندے ہوتے ہیں، آخرت پیش نظر نہیں ہوتی، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہوتی، بچا بچا کر اپنے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن جو آخرت کا طلبگار ہوگا وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے گا اور دوسروں پر بھی خرچ کرے گا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے، لہذا بخیل کا انجام بھی کافروں کی طرح ذلت ناک عذاب کی صورت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کنجوسی سے بھی بچائے اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگلی اور آخری آیت ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے، سورۃ النساء آیت نمبر 38۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 38 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے پھر وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 38 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ تشریح میں دیکھ رہے لکھی ہے، ایسے بخیل لوگوں کا تذکرہ جو محض ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ دنیا میں شہرت ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بخیل اور کنجوس آدمی لوگوں کی حقیقی حاجت پر تو خرچ نہیں کرتا، لیکن جہاں اس کو نظر آئے گا اس کی واہ واہ ہوگی، اس کی تعریف ہوگی، اس کی تحسین ہوگی، اس کی شہرت ہوگی، آگے بڑھ بڑھ کے مال خرچ کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ناظرین کرام، ابو جہل بھی ایسے ہی آدمی تھا۔ قرآن کہتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی
यदुउल यतीम, यतीम को धक्के देता था। लेकिन जब वो आता था कंपटीशन का मामला किसी कबीले के लोगों से, तो आगे बढ़ चढ़ कर रोड भी ज़िबा करता था, माल भी खर्च करता था। तो कंजूस आदमी जो दुनिया परस्त है, लोगों की हकीकी हाजत पर खर्च नहीं करता, लेकिन जहाँ शोहरत आए, अखबार में तस्वीर आएगी, टीवी पे इश्तिहार आएगा, बढ़ चढ़ के देंगे। और उसमें इतने मक्कार भी होते हैं कि झूठा चेक देते हैं वो, जो बाउंस भी हो जाता है। तो ये है वो दुनिया परस्त जो महज शोहरत के लिए माल खर्च करते हैं, दिखावे के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं। उनका तस्करा आ रहा है। इसीलिए आगे तशरीह में लिखा है, दिखावा इस बात का मजहर है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं है। अगर अल्लाह और आखिरत पर ईमान हो तो किसी को बताएगा भी नहीं आदमी। जैसे हदीस शरीफ में आता है कि दाएं हाथ ने दिया हो तो बाएं हाथ को भी मालूम ना हो। मगर दिखावा इस बात का मजहर है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं है। अगली बात तशरीह में है, सिर्फ दुनिया वालों से तहसीन और तारीफ मतलूब होती है। दुनिया वालों से तारीफ मतलूब है तो दुनिया में मिल जाएगी, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह महफूज रखे। और नाज़रीन किराम, अगली हदीस पेश खिदमत है, दिखावे का अमल शिर्क है। आइए हदीस का मुताला करें। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने दिखावे का सदका दिया उसने शिर्क किया। मन तसद्दका युराई फ़क़त अशरका, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने दिखावे का सदका दिया उसने शिर्क किया। अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह तो सीनों के राजों से भी वाकिफ़ है, किसी और को बताने की क्या ज़रूरत है। और अगर लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं, फिर अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो शिर्क हो जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको दिखावे और जहन्नम से महफूज फरमाए, आमीन। आखिरी बात इस आयत की तशरीह में है, लिखा है, रियाकार का साथी शैतान होता है। रियाकार कौन? दिखावा करने वाला। रियाकार का साथी शैतान होता है जो उसे बुराई पर आमादा करता है, लिहाजा उसका अंजाम भी शैतान जैसा होगा। सही है, शैतान उकसाता है, देखो बड़ी तारीफ हो रही तुम्हारी, तुम्हारी तस्वीरें खींचेंगी, तुम्हारा इंटरनेट पर चर्चा होगा, सोशल मीडिया में चर्चा होगा, तुम्हें लोग बुलाएंगे अपने यहाँ प्रोग्राम्स में सदारत करने के लिए। इन्हीं पे लगाकर शैतान बंदे को जहन्नम की रास्ते की तरफ डालना चाहता है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के हमलों से और जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमाए। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज की ज़ेर मुताला आयात का मुताला मुकम्मल हुआ। सूरह निसा आयात 36 से 38। अब वक्त है हमारे नौजवान साथियों के लिए। आइए उनसे पूछते हैं कि वो हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। जी, पहला सवाल। पहला मेरा सवाल ये है कि आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह ताला के बाद फ़ौरन वालिदैन का हक आया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक के बारे में आप क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टेक्निकल सवाल है भाई। नाज़रीन किराम, बड़ा कीमती सवाल। अल्लाह ताला के हक़ के फ़ौरन बाद इस मकाम पर वालिदैन के हुकूक़ का बयान आ रहा है, तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाएंगे? तो जान लीजिए, अल्लाह के साथ मोहब्बत में सबसे बढ़कर मोहब्बत किससे होगी? अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ बाप उनके बाद। अल्लाह की इताअत के साथ सबसे बढ़कर इताअत किसकी होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माँ बाप की इताअत उनके बाद होगी। तो जहाँ तक मोहब्बत और इताअत का मामला है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल यूँ बिल्कुल बराबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, जहाँ हक़ खिदमत की बात आएगी, हक़ खिदमत की बात आएगी, तो कुरान माँ बाप का तज़किरा इस मकाम पर फरमा रहा है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा बाज़ सहाबा जो क़िताल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना चाहते थे, उनको फरमाया कि नहीं, आप मेरे साथ ना जाए बल्कि अपनी वालदा की खिदमत करें जो कि बूढ़ी हैं। तो हक़ खिदमत की बात आई तो अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर माँ बाप को रखा, लेकिन मोहब्बत और इताअत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल बिल्कुल बराबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, अगला सवाल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में अल्लाह के हकूक़ के बाद फ़ौरन हकूक़ुल इबाद का तज़किरा हुआ है। तो इंसान बहरहाल कमज़ोर है, तो इसमें हकूक़ुल इबाद में उसमें कोताही हो जाती है, तो इसके मामले में आप क्या बात करेंगे? हुकूकुल इबाद में कोताही, दो बातें समझ लें। एक तो वो जो लाजिम के दर्जे में है, अगर उसमें कोताही की तो बहुत बड़ा गुनाह है, और एक वो जिसकी तरगीब है।
اب مسافر ہے، مسافر کا حق ادا کرو. ہو سکتا ہے کہ علاقے میں بہت سارے لوگ ہوں، کوئی ایک دو لوگ بھی اس کی مدد کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرنا جو بیچارہ بھوکا ہے رات کو، یہاں اگر میں پیٹ بھر کے سو جاؤں اور وہ بھوکا رہ جائے تو گڑبڑ ہو جائیں گی. تو جہاں لازم کے درجے کی بات ہے اور جن کے حقوق متعین کر دیے گئے اگر وہ ادا نہ ہو یا ان کی حق تلفی ہو اور ان کو ستایا جائے تو بڑی بڑی نیکیاں حقوق العباد کی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے قیامت کے دن. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو حقوق اللہ بھی ادا ہوں اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے. جی بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیوی کے لیے شوہر کا حق زیادہ ہے یا ماں باپ کا حق زیادہ ہے اس کے؟ ماشاءاللہ یہ سوال آپ کی طرف سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ ناظرین کرام سوال بہت قیمتی ہے شادی شدہ گھرانوں کے اعتبار سے کہ بیوی کے لیے ماں باپ کا حق زیادہ ہے یا شوہر کا. ایک جملے میں جواب شوہر کا. ٹھیک ہے جب تک کوئی خاتون بیٹی کی حیثیت میں ماں باپ کا حق سب سے بڑھ کر ہے، لیکن جب خاتون کا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی اس کی تو شوہر کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھ کر ہے. جیسے ماں باپ کی خدمت پر جنت کا وعدہ ہے ایسے ہی پچھلے پروگرام میں آپ لوگ ساتھ تھے ذکر ہوا تھا شوہر کی خدمت و تابعداری پر بیوی کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو ٹیکنیکلی سپیکنگ بیوی پر بڑا حق شوہر کا ہے پھر ماں باپ کا ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. انشاءاللہ میرا گلا میرا تھوڑا سا اور ساتھ دے دے گا تو پروگرام مکمل بھی ہوگا. آخری مختصر سیگمنٹس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ لکھا ہے قرآن کریم معرفت الہی کے لیے آیات آفاقی اور آیات انفس دونوں میں غور و فکر کی بار بار دعوت دیتا ہے. پچھلے پروگرامز میں ہم نے آیات کا مفہوم بیان کیے، نشانیاں. آیات آفاقی کائنات میں نشانیاں، آیات انفسی ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں. ان سب پر غور و فکر سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور ان نشانیوں پر قرآن حکیم بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ناظرین کرام قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ. 3 باتیں اس میں آپ کے سامنے رکھیں گے جو ہم نے سمجھی ہیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین ہے. کسی ایک کی بھی نفی نہیں ہے یا کمی نہیں، دونوں کے حقوق ادا کرنے. ہاں اگر بندوں کا حق اللہ کے حق سے ٹکرائے گا تو بندوں کا حق ساقط ہو جائے گا، اللہ کا حق اوپر رہے گا. دوسری بات حاصل مطالعہ میں متکبر شخص نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے نہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے. تکبر ہوگا تو نہ بندہ اللہ کا حق ادا کر پائے گا نہ بندوں کے ساتھ اس سے سلوک کر پائے گا. آخری بات حاصل مطالعہ میں ہے بخل کرنے اور اس کی ترغیب دینے والوں کا انجام ذلت آمیز عذاب کی صورت میں ہوگا. یعنی کنجوسی کرنے والے اور دوسروں کو کنجوسی پر لگانے والے ان کا بہت برا انجام ہوگا، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے. اپنے اندر کچھ دروبینی کا موقع، سوالات کا جائزہ لیتے ہیں. 3 سوالات آج بھی. پہلا سوال کیا ہم اللہ تعالیٰ اور بندوں سبھی کے حقوق کی فکر کرتے ہیں؟ ایک ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان میں کچھ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے حق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کوئی بات نہیں، اصل تو معاملہ بندوں کے حقوق کا ہے. اور کچھ وہ دیندار مذہبی طبقات ہیں اللہ کے حق میں تو پکے ہیں، بندوں کے ساتھ ڈنڈی مارتے ہیں. دونوں غلط ہیں. کیوں؟ ہمیں اللہ کے حقوق کی بھی فکر کرنی اور بندوں کے بھی. دوسرا سوال جائزے کے طور پر کیا ہم بار بار اپنی نیتوں کا جائزہ اور ریاکاری سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیوں؟ اگر عمل میں دکھاوا آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے مسند احمد کی روایت کے مطابق. ناظرین کرام تیسرا اور آخری سوال کیا ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں؟ ذرا 2 پیسے جیب میں بندہ کہتا ہے میں بڑا، ذرا ہتھیار جیب میں بندہ کہتا ہے میں بڑا، ذرا اختیار مل گیا وہ کہتا ہے میں بڑا، ذرا کرسی بڑی مل گئی وہ کہتا ہے میں بڑا. ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کیا ایسا ہے؟ اور ہمیں یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہیں اس کے سامنے، بہت ہی حقیر ہیں، اور کل ہمیں اللہ کے سامنے پیشی دینی ہے. ناظرین کرام پروگرام کے آخری 2 سیگمنٹس. گزشتہ سوال کا جواب. کل ہم نے سوال رکھا تھا دعائیہ کلمات پر مبنی. اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں
जन्नत में घर बना दे। बड़ी प्यारी दुआ, और ये बीबी आसिया की है, फ़िरौन की बीवी आसिया, फ़िरौन की बीवी आसिया की दुआ, ऐ मेरे रब मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में घर बना दे। ये बात किस आयत में बयान की गई है? सूरत तहरीम आयत नंबर 11, 28 पारे का हवाला दिया गया था। सूरत तहरीम आयत नंबर 11, रब इब्न ली बैतन इंदका फिल जन्नह, ऐ मेरे रब मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में घर बना दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में घर अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आज का सवाल नोट कीजिएगा। आज का सवाल दुआया कलिमात पर मबनी है। ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ़ हो रही है और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये एक पैगंबर की दुआ है। ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ़ हो रही है और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये बात किस आयत में बयान की गई है? नाज़रीन किराम, सूरतुल अंबिया में इसे तलाश कीजिएगा, जवाब मिलेगा आपको इंशाअल्लाह, और अगले प्रोग्राम में आपके सामने पेश करेंगे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला तमाम साथियों के इल्म और अमल में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। नाज़रीन किराम, अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का कलाम पढ़